بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سفر کوفہ میں مقام بیضہ پر دوستوں اور دشمنوں کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد الہی شکست کرتا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے اور خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو خدا ایسے آدمیوں کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے۔ ان کی سرکشی کو حق و عدل سے بدل دینے کا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ افسوس، دیکھتے نہیں کہ حق پس پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر اعلانیہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ پر بقائے الہی کی خواہش کرے، لیکن میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔ ایک طرف صدق و صفا، ایمان و عمل، صداقت و حق پرستی کا غیر متزلزل جذبہ کار فرما تھا، اور دوسری طرف حکومت جبر و آمریت اپنے شباب کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ غیر ممکن تھا کہ ان دو متضاد مکاتب خیال کے درمیان مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو۔ حضرت شبیر علیہ السلام کی جانب سے انکار بیعت یزید کی باطل قوتوں کے لیے دعوت مبازات تھی۔ جب اہل کوفہ نے پیام و سلام کے ذریعے حضرت حسین علیہ السلام کو اپنا امام اور مقتدر تسلیم کرنے کا عہد و پیمان باندھا، تو حضرت امام نے اس توقع پر کہ باطل کے مقابلہ میں حق کا محاذ تیار ہو جائے گا، باخوشی اہل کوفہ کی دعوت قبول فرما لی، تاکہ نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امانت اہل باطل کے ہاتھوں تاراج ہو رہی تھی، ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت و ضیانت کا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ عزیز و اقارب، دوست و احباب، ہم درد، غم، خسار، سب کی مرضی کے خلاف آپ مدینۃ الرسول سے کوفہ کی جانب چل پڑے۔ لیکن راستے میں جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور پھر اہل کوفہ کی بے وفائی اور بدعہدی کی اطلاعیں سنی اور دیکھا کہ حق کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، تو دشمن کے نمائندوں کے سامنے 3 تجویز پیش کیں۔ لیکن جب آپ کو نہ تو مدینہ واپس جانے کی اجازت دی گئی، نہ یزید کے پاس بھیجا گیا، اور نہ سرحدی علاقوں کی طرف آپ کے کوچ کو گوارا کیا گیا، تو امام علیہ السلام کے سامنے اب صرف 2 صورتیں باقی رہ گئی تھی: باطل کے ساتھ اعانت یا ثبات حق کے لیے اس سے تصادم۔ ان میں سے صاحب بدر و حنین کے نواسے نے جو راہ اختیار کی، اس سے دنیا واقف ہے۔ حضرت امام حسین نے نوک خنجر پر بھی حق و صداقت کے ساتھ وابستگی کا عزم فرمایا، اور جس حکومت کو آپ نے غیر اسلامی تصور فرمایا، بیعت کے ذریعے اس کے ساتھ کسی اشتراک عمل پر بھی آمادگی ظاہر نہیں فرمائی۔ ادھر قدرت نے آپ کے عزم کے لیے امتحان گاہ آراستہ کی، اور ایک آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وطن پاک جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت فرمائی، راستہ میں ہمت شکن اطلاعوں کا تانتا بند گیا، ہمراہیوں غم خواروں نے مراجعت کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے مسترد فرما دیا۔ قادسیہ کے مقام پر آپ کے اور حرب بن تمیمی کے مابین ابن زیاد کے خط کے وصول ہونے تک آگے نہ بڑھنے کا عہد ہوتا ہے۔ ایسے میں ترمح بن عدی اور ان کے ساتھی کوفہ سے آتے ہیں۔ امام ان سے مل کر اہل کوفہ کی بابت سوال فرماتے ہیں، تو جواب ملتا ہے، عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف نیام سے باہر نکلیں گی۔ ترمح بن عدی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھیے، میرے ساتھ چلیے، میں اپنے پہاڑ جس کا نام آجا ہے میں آپ کو اتاروں گا۔ قبیلہ طے کے 20,000
بہادر تلواریں لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، واللہ جب تک ان کے دم میں دم رہے گا آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ ہو سکتا تھا کہ جان کو خطرے میں دیکھ کر ایک انسان اس مشورہ کو قبول کر لیتا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان جواب دیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن ہمارے اور حر کے درمیان ایک عہد ہو چکا ہے، ہم اس کی موجودگی میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ حر بن جزیز کے استفسار کے جواب میں ابن زیاد نے حکم لکھ بھیجا کہ حسین کو کہیں ٹکنے نہ دو، کھلے میدان کے سوا کہیں اترنے نہ دو، قلعہ بند یا شاداب مقام پر پڑاؤ نہ ڈال سکے۔ جب یہ حکم امام کو دیا گیا تو آپ کے ساتھی زبیر بن الکین نے عرض کی، حر اور اس کے ساتھیوں سے لڑنا اس فوج گراں سے لڑنے کے مقابلے میں کہیں آسان ہے جو بعد میں آئے گی، مگر آپ نے ان الفاظ کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا، میں اپنی طرف سے لڑائی میں پہل کرنا نہیں چاہتا۔ حیرت ناک استقلال اور ثبات قدم کے ساتھ خوف جو نقص اموال نقص الثمرات کے سارے ابتلاؤں سے گزرتے رہے۔ غنیم کی فوج دل بدل ہے، دھمکیوں پر دھمکیاں دیے جا رہی ہیں، مگر آپ مقام رضا و تسلیم پر اڑے ہیں۔ یہ منزل بھی گزر گئی، اب دھمکیوں نے عمل کی صورت اختیار کر لی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علمدار جیسے قوت بازو، علی اکبر جیسے جوان شیر دل، فرزند علی اصغر جیسے معصوم اور دوسرے تمام حق پرست ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان جام کار خود بھی دشمن کے مقابلہ میں جوہر شجاعت دکھا کر وجود حق پر اپنے خون سے شہادت ادا فرمائی۔ اسلام نہ تو وقت کی پیداوار ہے اور نہ وقت کا غلام، وقتی رجحانات اور بدعات سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، بلکہ ہر زمانہ کی رہنمائی وقت کے غلط میلانات کا مقابلہ کرنا دراصل اسلام کا نصب العین ہے۔